بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور یہ ویڈیو جو ہے، اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرنٹ افیئرز کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز شیئر کرنے چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے دو ویڈیوز کے اندر 30 ایم سی کیوز جو ہے آپ کے ساتھ کرنٹ افیئرز کے ریلیٹڈ جو ابھی جاری ہیں ان کے ریلیٹڈ جو ہے میں نے شیئر کی ہیں، جو کہ آپ کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہے، لائک بھی کیا، شیئر بھی لائک بھی کیا، کمنٹ بھی کیا، اور مجھے امید ہے آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوگا. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں. نیچے ریڈ بٹن بنا ہوا ہوگا، 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا، آپ اسے کلک کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا آئیکن آئے گا. ایسے ہی سمجھنا کہ یہ آپ کسی کا جو ہے وہ ڈور جو ہے وہ ناک کرنے لگے ہیں، اس گھنٹی کو پریس کیجئے گا، آپ کو اچھی سی جو ہے وہ بیل کی آواز سنائی دے گی، وہ سنیے گا. اور اسی طرح کی یوزفل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، نوٹس کے ریلیٹڈ، پیپرز کے ریلیٹڈ، ریزلٹس کے ریلیٹڈ، ٹپس اینڈ ٹرکس کے ریلیٹڈ اور مزید جابس کے ریلیٹڈ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. اس پہ آپ کو کافی فائدہ ملتا رہے گا، فائدہ ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. 60 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے تھے، تو 61 یعنی کہ آج کی ویڈیو کا جو فرسٹ ہے وہ ہے half of the population consist of women. جی پاپولیشن کا جو ہاف حصہ ہے، آدھی پاپولیشن، آدھی آبادی جو ہے یہ عورتوں پہ مشتمل ہے. نیکسٹ ہے جی ٹو پروٹیکٹ وومن حدود آرڈیننس وار پروملگیٹڈ. وومن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حدود آرڈیننس کے نام سے ایک آرٹیکل شائع کیا گیا، جو ہے وہ بنایا گیا، اس کی قانون سازی کی گئی. حدود آرڈیننس واز پروملگیٹڈ ان 1979. تو یہ یہاں پہ اس کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے کہ 1979 میں یہ حدود آرڈیننس جو وومن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے پروملگیٹ ہوا تھا، وہ 1979 میں ہوا تھا. اچھا جی، ضیاء الحق واز دی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان 1979. تو یہاں سے آپ کو اس میں سے آپ کو دو چیزیں ذہن میں آ گئی. ایک تو یہ کہ مارشل لا کب ہوا تھا؟ 1979 میں. اینڈ ہو واز دی چیف آف دی مارشل لا ان 1979؟ ہی واز ضیاء الحق. نیکسٹ کوشچن ہے جی فار وومن امپاورمنٹ. فار وومن، سوری ادھر کام آتا تھا لیکن جلدی میں نہیں لگایا. فار وومن امپاورمنٹ، وومن امپاورمنٹ بل 2000. فار وومن امپاورمنٹ، وومن امپاورمنٹ کے لیے وومن امپاورمنٹ بل 2015 واز انٹروڈیوسڈ. وومن امپاورمنٹ بل 2015 میں انٹروڈیوس کروایا گیا. نیکسٹ ہے جی ریلیجیس اسکالرس آر ناٹ ان دی فیور آف وومن امپاورمنٹ بل. کہ جو اسلامی علماء ہیں وہ وومن امپاورمنٹ کے بل میں کی فیور میں کے حق میں نہیں ہیں. وومن امپاورمنٹ بل از اگینسٹ ٹو اسلام. اچھا جی، اس کی وجہ سمجھ آ گئی کہ وہ ریلیجیس اسکالرس کیوں نہیں ہیں. وائی دے آر ناٹ ان دی فیور آف وومن امپاورمنٹ بل؟ بیکاز وومن امپاورمنٹ بل از دی اگینسٹ ٹو اسلام. یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. تو پھر ریلیجیس اسکالرس کو ہی نہیں اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے، بلکہ پوری جو ہے ہول مسلم امہ جو ہے اس کو اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز اسلام کے خلاف ہے تو مسلمان جو ہے وہ they should not agree with that. نیکسٹ ہے it allows. اچھا، اب یہ آرڈیننس ہے کیا؟ تو یہ جو بل ہے امپاورمنٹ بل، وومن امپاورمنٹ بل جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ it allows punishing the woman physically if the need arises. اگر ضرورت پڑے تو یہ بل اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ عورتوں کو یعنی وومن کو فزیکلی انہیں جو ہے وہ سزا دی جائے، جیسے کہ مین جو ہیں ان کو دی جاتی ہے، جیسے کہ انہیں کیا کہتے ہیں، آدمیوں کو دی جاتی ہے، جیسے کہ یہ جو ہمارے میل ہیں ان کو دی جاتی ہے، تو اسی طرح اس کو دی جائے. تو اب یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، اور اسی چیز کو ریلیجیس اسکالر جو ہے اسی وجہ سے اس کے اگینسٹ ہیں. تو اس وجہ سے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ قانون ٹھیک ہی نہیں ہے، جو اسلام کے بھی خلاف ہے. اور پھر اس میں تو یہ وومن امپاورمنٹ تو نہیں ہے، یہ تو وومن کے لیے جو ہے ایک عذاب ہے پورا. یہ تو وومن کے حق میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہیں اور جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک کونے میں لگانے والی بات ہے. نیکسٹ ہے جی، اچھا جی، ان آور کنٹری لٹریسی
rate is very low especially that of women. تو کہتے ہیں ہماری جو ملک کا پڑھا لکھا یعنی لٹریسی ریٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی والا ریٹ جو ہے اس میں کتنے فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں, کہتے ہیں بہت ہی لو ہے, اسپیشلی دیٹ آف وومن, اسپیشلی جو وومن کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے, وہ تو ان میں سے تو کافی جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں. نیکسٹ ہے وی شوڈ پالش فیوڈل اینڈ کیپٹلسٹک سسٹم. ہم کو یہ اسے مٹا دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. کس سسٹم کو؟ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے, مٹا دینا چاہیے, اس کو فسخ کر دینا چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے جی امپاورمنٹ بل ول میک وومن ٹو اسکیپ دیم سیلوز فرام ٹارچر. جس کا جو دل چاہتا تھا وہ عورتوں کو ٹارچر کر لیتا تھا, مار دیتا تھا, جیسا جیسا بھی سلوک ہوتا ہے آپ بھی اکثر نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں امپاورمنٹ بل یہ عورتوں کو اس ٹارچر سے بچانے کے لیے ہے. لیکن اس کی ایک شک جو یہاں پہ اس کا ایک آرٹیکل جو ایک اس کا جو ہے وہ اسپیکٹ یہاں پہ جو بیان ہوا کہ یہ انہیں فزیکلی پنش کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے تو اسے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے جی ابراہیم لنکن said democracy means government of the people. گورنمنٹ آف دی پیپل. اچھا جی یہ جو ہے ڈیش ہے یہ آپ کا رائٹ آپشن جو ہوگا ابراہیم لنکن. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی جو جمہوریت ہے یہی لوگوں کی حکومت ہے. ڈیموکریسی مینز, ڈیموکریسی کا مطلب یعنی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت. ڈیموکریسی مینز گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل. کہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی حکومت, لوگوں کی وجہ سے وہ حکومت اور لوگوں کے لیے ہی وہ حکومت. بٹ ادھر تو گنگا جو ہے وہ الٹی چلتی ہے, آپ سمجھ ہو گئے ہوں گے. بٹ نیکسٹ کوسچن ہے دی اپوزٹ آف ڈیموکریسی آف از ڈکٹیٹرشپ. ڈیموکریسی کا جو اپوزٹ ہے, اس کا جو اینٹونیم ہے وہ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ, آمریت. آمریت کس کو کہتے ہیں؟ بس ایک شخص جو ہے وہ کہنے والا ہو, جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا, وہی جو ہے وہ حرف آخر ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ, کیونکہ اس میں تو وہ اپنی بات منوائے گا. اگر کوئی اس کے خلاف یا اس کی بات کو جو کٹ کرتا ہے تو پھر اس کی تو خیر نہیں. تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ڈکٹیٹرشپ از دی گورنمنٹ بائی ون مین, جو میں نے ابھی آپ سے ایکسپلین کیا کہ یہ ایک آدمی کی حکومت ہوتی ہے. بٹ democracy is the government of people, by the people and for the people. Next question is the country becomes weak when it is run under. It is ادھر نہیں آتا, sorry یہ sentence جو ہے اس طرح tense جو ہے یہ خراب ہو جائے گا. It runs under dictatorship. اگر country جو ہے یہ dictatorship کے تھرو, آمریت کے تھرو اس کو چلایا جائے تو country تو weak ہو جائے گی. لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ پھر یہ جو سعودی عربیہ ہے یہ تو اسی طرح چل رہا ہے, یعنی کہ اس میں تو ڈیموکریسی نہیں ہے, تو پھر یہ کیسے نہیں ویک ہوا؟ پاکستان سے تو اس کے اچھے ہی حالات ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے. بٹ نیکسٹ کوسچن, ہم ادھر جو ہے پیپر کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, قائد اعظم بننے کا وقت ابھی آ گیا ہے. نیکسٹ کوسچن, ان ڈیموکریسی پبلک الیکٹ دیئر آن ریپریزنٹیٹیو. اچھا جی, تو ڈیموکریسی کی جمہوریت میں جو ہے وہ لوگ چوز کرتے ہیں اپنا ریپریزنٹیٹیو, وہ اپنا نمائندہ چوز کرتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے جی انڈیا کالڈ دی ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریٹک کنٹری. انڈیا از, سوری ادھر از نہیں ہے بٹ ادھر از, انڈیا از کالڈ دی ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریٹک کنٹری. جو انڈیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری جو ہے وہ کنٹری کہلاتی ہے. سب سے بڑی جمہوری کنٹری. آپ اس کے حالات دیکھ سکتے ہیں, پاکستان سے بھی زیادہ جو ہے ادھر لوگ بھوکے مار رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ سب سے بڑا جو ڈیموکریٹک ہے تو پھر یہ کیسے اور سعودی عربیہ کیسے ہے؟ اس وجہ سے اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی یا تو اسے بالکل جو ہے وہ صحیح رائٹلی اسے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, یا پھر اس میں کچھ کمی کجی ہے, یا پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی ہو سکتا ہے. Next question is the true essence of democracy is the development and progress of the people. اچھا جی, اصل جو کہتے ہیں ڈیموکریسی کی جو روح ہے, اصل جو اس کی ماہیت و حیت اور شکل ہے, وہ
لوگوں کی ترقی اور لوگوں کے متعلق ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنے کا نام ہے. بٹ ادھر جو ہے وہ تو جو پولیٹیشین ہوتے ہیں یہ صرف ان کی ڈیولپمنٹ اور انہی کی پروگرس ہوتی ہے ان کی آنے والی نسلوں کے لیے. تو پھر یہ لوگوں کے حق میں تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے جی فیوڈل اینڈ لینڈ لارڈس. فیوڈل سے جاگیردار اینڈ لینڈ لارڈس اور یہ اس کا بھی سرمایہ دار زمیندار جو طبقہ ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں جن کے پاس جو زمینوں کے مالک ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ایکٹ ایز دی گریٹ بیریئرز ان دی وے آف ڈیموکریسی. چونکہ یہ تھوڑے سے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں تو یہ جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے جی پاور ہنگری ملاز مس گائیڈ پیپل اباؤٹ ڈیموکریسی. اچھا جی کہتے ہیں جی پاور ہنگری ملاز. ملاز جو ہے یہ ایک فارسی کا جو ہے پرشین ورڈ ہے جو کہ ایک عالم یا جو اسلامک اسکالر جنہیں ہم کہتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ لوگوں کو ڈیموکریسی کے ریلیٹڈ مس گائیڈ کرتے ہیں, انہیں صحیح طرح جو ہے وہ گائیڈ نہیں کرتے, بتاتے نہیں. کیا وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, جمہوریت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کسی حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ریزنز ہوں گے. اچھا نیکسٹ ہے جی بٹ لٹریسی کین پلے اے میجر رول ان دی فلورش آف دی ڈیموکریسی ان پاکستان. اچھا جی لٹریسی کیا ہے, یعنی پڑھا لکھا ہونا, یہ ایک بہت بڑا رول, ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے پاکستان میں, کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان کی جمہوریت کی پرورش میں. اچھا جی تو پھر انہیں پراپر تعلیم جو ہے یہ دینی چاہیے. آفٹر دی کریشن آف آدم اللہ المائٹی کریٹس ایو. یہ آپ کو آنا چاہیے, مجھے ٹرانسلیشن اس کی نہیں کرنی چاہیے بٹ میں کروں گا کیونکہ کچھ دوست پھر جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آفٹر دی کریشن آف آدم, حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اللہ المائٹی کریٹ ایو, اللہ نے پیدا کیا ایو کو. یہ ایو کیا ہے, یہ ایو وہ والا نہیں ہے جو آپ نے 9th میں میرا خیال ہے آپ کو شاید یاد ہو کہ چائنیز نیو ایئر ایک چیپٹر تھا اس کے اندر ایو ڈنر, شام کا کھانا. تو یہ شام کے ایوننگ کا بھی ایبریویشن ہے بٹ ایو حضرت حوا کو کہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی مدر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی وومن کور ہاف آف دی اسکائی ان دی ورلڈ. کور ہاف آف دی اسکائی, کور دی اسکائی یہ ایک ایڈیم ہے کہ اس کو آسمان کو ڈھانپنا, کیا یعنی کہ اتنی جگہ لے لینا زمین پہ. تو عورتیں دنیا میں آدھے آسمان کو ڈھانپتی ہیں یعنی کہ آدھی عورتیں ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے جی دی سیکرٹ آف ویسٹرن کنٹریز ڈیولپمنٹ لائز ان گیونگ ایکول اپرچونٹیز. جو یہ یورپین کنٹریز مغربی کنٹریز ہیں, مغربی ممالک کی ترقی کا سیکرٹ وہ یہ ہے کہ وہ ایکول اپرچونٹیز دیتے ہیں, بالکل جو ہے وہ برابر مواقع دیتے ہیں عورتوں کو. اچھا نیکسٹ ہے جی چائنا گاٹ ٹریمینڈس پروگریس ان اے شارٹ اسپین. اچھا جی کہ جو مغربی ممالک ہیں یورپین کنٹریز وغیرہ یہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں لیکن یہ اسلام کے خلاف ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ درجہ عورت سے زیادہ دی ہے. تو یورپین ایسے کرتے ہیں, وہ تو نان مسلمز ہیں, تو پھر انہوں نے ترقی کی ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سیکرٹ یہ ہے کہ وہ وومن کو جو ہے انہیں بھی مین کے ایکول کرتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے. لیکن اگر ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ کا سیکرٹ یہ ہے تو چائنا بھی تو آپ کے سامنے, چائنا نے کون سا ایسے کیا ہے, دیکھو نا چائنا گاٹ دی ٹریمینڈس پروگریس ان اے شارٹ اسپین. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث شریف جو ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک حدیث ہے اطلب العلم ولو کان بالسین. یس یہی بالکل اس کے عربک ورڈز ہیں کہ نبی پاک جو ہمارے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ چائنا میں جا کے, اگرچہ آپ کو چائنا بھی جانا پڑے تو پھر بھی علم حاصل کرو. چائنا کا انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ چائنا سے دیکھ کے ترقی کر لو. اور چائنا نے تو نہیں ایسا کیا کہ انہوں نے وومن کو مین کے ایکول کیا ہو, تو ہم اسے بھی دیکھ کے ترقی کر سکتے ہیں. یورپین کو دیکھنا ہمیں ضروری ہے جہاں پہ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ بغیرتی گیندیں پار کیے ہوئے. بٹ نیکسٹ کوشچن از ان اوور کنٹری وومن آر ناٹ انجوائنگ ایکول رائٹس. لیکن ہماری کنٹریز میں کہتے ہیں جی وومن جو ہے یہ ایکول برابر حقوق انجوائے نہیں کر رہے. نیکسٹ کوشچن ہے اوورز
از اے مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی. ہماری جو ہے یہ ایک آدمی کا تسلطانہ معاشرہ ہے جس میں صرف آدمی کا تسلط ہے. تو یہ بالکل اسلام کے جو ہے مطابق ہے، کیونکہ مجھے ایک حدیث یاد ہے جس کے اندر ہے کہ جس دن عورتوں کی حکمرانی ہوگی، فرمایا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. یہ بھی یہاں تک مجھے یاد ہے، ویسے میں کوئی اتنا بڑا جو نہیں ہوں. نیکسٹ کوشچن ہے جی، لاسٹ کوشچن ہے، وومن ور ٹریٹڈ ویری کریول بیفور دی پروملگیشن آف اسلام. اسلام کی تبلیغ سے پہلے عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا تو اس نے رائٹ جو حق بنتا تھا وومن کا وہ وومن کو دیا، جو مین کو بنتا تھا وہ مین کو دیا. تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں اتنا حقوق دینے چاہیے، جو اسلام نے دے دیے وہ بالکل وہی حقوق جو ہے وہ چلتے رہیں گے. تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، نالجیبل ویڈیو ہے، سنیے گا، نالجیبل ویڈیو ہے. ایک تو آپ کے جو MCQs جو ہیں وہ آپ کے پریپیئر ہوں گے، اور دوسرا جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے سیکھنے کے لیے ملے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی کوئی بھی ایک بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر دیجیے گا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا. تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.